لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطهي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات على محمد وآل محمد. سورہ مبارک والضحیٰ کی یہ 3 آیات ہیں کہ جس کے اندر پروردگار عالم بظاہر تو رسول اکرم سے خطاب ہے، لیکن مدح جناب ابو طالب کی ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا میں نے آپ کو جب یتیم پایا تو کیا آپ کو میں نے آپ کی سرپرستی نہیں کی؟ آپ کو میں نے جگہ نہیں عطا کی کہ جہاں پر آپ سکون سے اپنا بچپنا گزار سکیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آخری آیت یہ بیان کی کہ کیا ہم نے جب آپ کو نادار نہ پایا تو کیا ہم نے آپ کو مال اور غنا اور ثروت عطا نہیں کی؟ دونوں آیتوں میں بڑا ایک باریک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک آیت میں جناب ابو طالب کی فضیلت بیان کی اور دوسری آیت میں جناب خدیجہ کی فضیلت بیان کی۔ اگر آپ غور کریں تو رسول اکرم کی زندگی میں دو بہت بڑے نقصانات بعثت کی 10ویں سال میں ہوئے۔ ایک 26 رجب کو جناب ابو طالب کی وفات، اور ایک 10 رمضان کو جناب خدیجہ کی وفات سلام اللہ علیہ۔ اور ان دونوں وفاتوں کے بعد جناب رسالت مآب نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، حزن، اندوہ اور غم کا سال ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی یہ دونوں آیتوں کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے ان دونوں شخصیتوں اور مخصوصاً جناب ابو طالب کے بارے میں چند لمحے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے کہ یہ جو تقریباً 44-45 دن کا فاصلہ ہے، 26 رجب سے لے کر 10 رمضان تک، یہ 1.5 مہینے کا فاصلہ جناب ابو طالب کے لیے اتنا سنگین اور اتنا زیادہ مصیبت زدہ یہ ایام تھے کہ آپ نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اب میرا سوال اور یہ لمحہ فکریہ امت مسلمہ کے لیے ہے کہ جو نبی، دیکھیں ہم یہ سوال نہ کرتے اگر امت سنت کا ڈھونگ نہ رچاتی۔ سوال اس لیے ان لوگوں سے ہے چونکہ سنت کا ڈھونگ ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ نبی کے جو پورے سال کو ان دو ہستیوں کے جانے کے بعد عام الحزن قرار دے رہا ہے، ان دونوں چلو پورا سال نہیں لیکن کم از کم جناب ابو طالب کی وفات کے دن، جناب خدیجہ کی وفات کے دن کسی مسجد سے تو رونے کی آواز آئے، کسی مسجد سے تو جناب ابو طالب کے ذکر کی آواز آئے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذکر کی آواز آئے، نہیں آتی۔
نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں سنت کے ماننے والے ہیں تو بڑا کھلتا ہے. کیوں؟ چونکہ آج ہم یہاں بیٹھ کر اپنی مسجد میں محسن اسلام کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان دو طریقوں کے ہیں. ایک وہ مسلمان جو احسان مند ہے اور ایک وہ مسلمان جو احسان فراموش ہے. جو محسن اسلام کو یاد کرے وہ احسان مند ہے اور جو محسن اسلام کو بھول جائے وہ احسان فراموش ہے. یہ امتیاز ہے. بچے یاد رکھیں. بچوں کو بہکایا جاتا ہے کہ آپ الگ ہیں. ہاں ہم الگ ہیں. ہم الگ ہیں کچھ مسلمانوں سے اور ہمارے الگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم محسن اسلام کو یاد کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں ذکر ہے. یہ دلیل ہے. اس سے بڑھ کر کیا دلیل ملے گی سنت پر عمل کرنے کی؟ رسول اکرم نے سنت قائم کی. کہا عام الحزن. اور یہ کتنی بڑی تعصب کی بات ہے, کتنا بڑا ظلم ہے جناب ابو طالب کے لیے, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کہ وہ مسلم امت کہ جو صحابہ کے لیے جلسے کرتے ہیں, صحابہ کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کر جلسے ہوتے ہیں, لیکن جناب ابو طالب کی جب وفات کی تاریخ آتی ہے سب بھول جاتے ہیں. خاموشی ہے, خاموشی, کسی کو یاد نہیں آتا. وہ مسلمان کے جو امہات المسلمین اور مومنین کے لیے مرنے اور مارنے کی باتیں کرتے ہیں, جب جناب خدیجہ کی بات آتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں تاریخ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بیر ہے عزیزوں. اس کے پیچھے ایک جڑ ہے, وہ میں جڑ آپ کو بتاؤں کیا ہے. کیوں جناب ابو طالب سے اتنا بیر ہے؟ کیوں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے اتنا بیر ہے اور اتنا تعصب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب باپ ہے علی کے اور خدیجہ ماں ہے فاطمہ کی. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سے دشمنی ان کے اولادوں کی وجہ سے ہے, ان کی اولادوں کی وجہ سے ہے. لہٰذا یہ بیر نکل رہا ہے کہ مسلمان نہیں تھے, ایمان نہ پروردگار. آج مجھے آپ کے سامنے 2-4 باتیں کرنا ہے. جناب ابو طالب کے ایمان کی بات نہیں کرنا ہے, جناب ابو طالب کی فضیلت کی بات نہیں کرنا ہے. جناب ابو طالب کو پروردگار عالم کس طرح یاد کر رہا ہے وہ پیش کرنا ہے. کیا کہا؟ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کی سرپرستی نہ کی؟ کس نے سرپرستی کی؟ جناب ابو طالب نے سرپرستی کی. جب ہم نے آپ کو گمنام پایا تو کیا لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت نہیں کی؟ اور جب ہم نے آپ کو ووجدک عائلا, اور جب ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے کیا آپ کو مال دے کر غنی نہ کر دیا؟ جناب خدیجہ نے اپنا مال دیا. اب جب انسان آئے اور آنے کے بعد غور کرے, فکر کرے, دیکھے کہ پروردگار عالم اس کے علاوہ رسول اکرم نے جناب ابو طالب کو اپنے باپ کا مقام دیا ہے. آپ اس پہ غور کریں. جناب ابو طالب کے پاس جب امیر المومنین, ابھی مصائب کا وقت نہیں ہے, میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لوں گا, جب جناب امیر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میرے بابا ابو طالب وفات پا گئے, تو کہا بل ابی. اللہ اکبر. نہیں علی, یہ تمہارے باپ نہیں, میرے باپ تھے. اللہ اکبر. رسول اکرم نعوذ باللہ ایک کافر کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں. خاکم بدہن رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اکرم عزت دیتے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام کو اپنے باپ کا درجہ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ کے سامنے اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہونے لگے یا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو آپ کو حق نہیں ہے ان کے سامنے اف کریں. اللہ اکبر. میں ایک سوال کروں آپ سے, بچے ہیں, میں بہت آسان باتیں. رسالت مآب جب اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا جناب عبداللہ موجود تھے؟ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. رسول اکرم پیدا ہی یتیم ہوئے. جناب رسالت مآب بعض تاریخوں میں ملتا ہے 6 مہینے کے شکم مادر میں تھے. جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی. جب رسول اکرم 6 سال کے ہوئے تو جناب آمینہ کی وفات ہو گئی. اور جب رسول اکرم 8 سال کے ہوئے تو جو دادا جو پرورش کر رہے تھے جناب عبد المطلب 8 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. اب آپ مجھے غور کر کے بتائیے, جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو یہ کون سے ماں باپ ہیں؟
یہ کون سے ماں باپ ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سے ماں باپ ہیں؟ باپ تو پیدا ہونے سے پہلے وفات پا گئے، ماں 6 سال کی سن میں وفات پا گئی۔ اب یہ کون سے 2 ماں باپ ہیں کہ جو رسول کے سامنے بوڑھے ہو رہے ہیں؟ یہ وہی ماں باپ ہیں کہ جس کو رسول نے ماں باپ کا درجہ دیا، اور یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جس کے لیے اللہ، میں ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابو طالب علیہ السلام کے درجے اور فضیلت مکے والوں کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم جناب ابو طالب کی کیا فضیلت بیان کر رہا ہے۔ رب العزت نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ابو طالب کے سامنے اف نہیں کرنا ہے۔ اللہ، یہ ابو طالب کے لیے ہے، یہ جناب ابو طالب کے لیے ہے، یہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے کہ ان کے سامنے اف نہیں کرنا۔ وہ رسول اکرم کے پروردگار عالم پسند نہیں کرتا کہ رسول اکرم کے سامنے کوئی آواز بلند کرے۔ رسول کا یہ حکم ہے کہ ابو طالب کے سامنے اف نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ ابو طالب کے سامنے اف نہ کرے، اور یہ متعصب مولوی رسول اللہ کے باپ کی طرح جو چچا ہے ان کے ایمان پہ شک کرے، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا تعصب ہے؟ یہ تعصب جناب ابو طالب سے نہیں، یہ علی کی ذات سے ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے کہ یہ اتنی حد پر پہنچ جاتے ہیں کہ جناب ابو طالب جیسے محسن اسلام کے ایمان کے اوپر شک۔ آپ مجھے بتائیے، میں ایک مثال دوں آپ سے، یہاں مدرسہ ہے، آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں، اگر اس مدرسے میں یہ اعلان ہو جائے کہ اس مدرسے میں آپ کے بچوں کو دین سکھایا جائے گا، اور دین سکھانے کے لیے، توجہ کریں، دین سکھانے کے لیے جماعت نے اہتمام کیا ہے کہ ایک کافر آئے گا دین سکھائے گا، آپ میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے کہ کافر سے جا کر آپ کے بچے دین سیکھیں؟ ذرا غور سے اس کو بیدار ہو کے سنیے مثالیں، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ باتیں ذہن میں پیوست ہو جائیں۔ اگر مدرسے میں کوئی خدا نہ خواستہ وہابی آ جائے، یہودی آ جائے، کوئی کافر آ جائے، مشرک آ جائے، اور یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیے جا کر ان سے دین سیکھ لیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ان کی سرپرستی میں دیں گے؟ آپ سب کہیں گے کہ بچہ میرا گھر پہ بیٹھا رہے، دین نہ سیکھے، بجائے کہ اس بے دین سے دین سیکھے، جبکہ آپ کے بچوں کو نبی نہیں بننا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، آپ کے بچوں کو نبی نہیں بننا ہے، آپ کے بچوں کو بار رسالت نہیں اٹھانا ہے۔ نہ جانے اللہ کی کیا مجبوری تھی کہ نبی جو بننے والا ہے اس کو ابو طالب کے گھر میں پیدا کیا، ابو طالب جیسے کو ان کا مربی اور سرپرست بنایا۔ یہ کیا مجبوری ہے اللہ کی؟ اللہ مجبور ہے؟ پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، اس کی کیا مجبور؟ ایک بہت ابھی آنے سے پہلے ایک بات سوچ رہے تھے ہم، میں نے نہیں سنی کسی سے، ہو سکتا ہے کسی عالم دین نے پڑھی ہو، آپ کے ذہن میں آئی ہو۔ دیکھیں، غور کریں، مکے میں کتنے گھر رہے ہوں گے؟ بڑے گھر رہے ہوں گے مکے میں۔ یہ پروردگار عالم کی کیا مجبوری تھی کہ ابو طالب کے گھر میں رسول اکرم کو پیدا کیا؟ کیا مجبوری تھی پروردگار عالم کی؟ کوئی نیا گھر بنوا دیا ہوتا، کوئی نیا گھر بن گیا ہوتا کہ ابو طالب وہاں پیدا ہو جاتے؟ نعوذ باللہ، یہ وہ کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کے گھر میں رسول اکرم پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی؟ اچھا، میں بات جو لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو ابھی میرے ذہن میں آئی کچھ دیر پہلے۔ پروردگار عالم نے یہ جو امیر المؤمنین کو کعبے میں پیدا کیا نا، یہ اس وجہ سے پیدا کیا میں سمجھتا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ مجبور نہیں تھا، اللہ اپنے نبی کو بھی کعبے میں پیدا کر سکتا تھا۔ سمجھے اب آپ؟ سمجھے؟ اللہ اپنے جب علی کو پیدا کر سکتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وہاں نبی بھی پیدا ہو سکتے تھے، نہیں، بتانا یہ تھا کہ میں علی کو پیدا کر رہا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ نبی بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن نبی کے پیدا ہونے کے لیے ابو طالب کا گھر چنا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ جتنا احترام کعبے کا ہے اتنا ہی احترام ابو طالب کے گھر کا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے یہ کسی سے سنا نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں آئی کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو
हो सकता है ये वजह हो कि जो एहसान फरामोश मुसलमान मुहसिन इस्लाम का जिक्र नहीं करते, उनको कम अज कम ये समझना चाहिए कि ये कौन है कि जिनका एहसान रसूल अकरम अपने ऊपर मान रहे हैं। जनाब खदीजा का एहसान है, अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है। हाँ, मुसलमान न माने तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ने तो ये एहसान माना और इस एहसान का बदला इस तरह चुकाया कि ए मेरे हबीब, अबू तालिब का बेटा होगा, खदीजा की बेटी होगी, और इन दोनों से रसूल की नस्ल आगे बढ़ेगी। और अब जो रसूल की नस्ल 12 इमामों का एहतराम करेंगे वो दर हकीकत असली मुसलमान होंगे। ये है एहतिमाम परवरदिगार आलम, ये है वो तौर तरीका कि जिसके ऊपर परवरदिगार आलम ने रसूल अकरम की कितनी हिमायत की। जनाब अबू तालिब ने हर मकाम पर हिमायत। हम और आप, अब ये एक बात और कहता चलूं, मैं कोई मुकायसा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं अमीरुल मोमिनीन का जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, लेकिन शायद एक गोशा फिक्र हो सकता है अमीरुल मोमिनीन भी कबूल कर लें अपनी बारगाह में कि चलो छोटी मोटी बात मेरे बाप के फजीलत में बयान कर रहा है। देखें, हम और आप खुश होते हैं ना, अमीरुल मोमिनीन एक रात शब हिजरत सोए और सोने के बाद क्या हुआ, अल्लाह की मर्जी खरीद ली। हाँ, अल्लाह की मर्जी खरीद ली। अमीरुल मोमिनीन एक शब सोए, एक रात सोए और परवरदिगार आलम की मर्जी के मालिक हो गए। वमिनन्नासी मन यश्री नफ्सुहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह की आयतें नाजिल हो रही हैं। मुझे ये बताइए, ये तरबियत किसने की थी? हाँ, जरा सुने गौर से, ये तरबियत किसने की थी? 3 साल शेब अबी तालिब, 3 साल। अगर कम अज कम माने 350 दिन होते हैं कमरी साल में, 350 इंटू 3 कर लीजिए, 1050 रातें बनती हैं। अली इब्न अबी तालिब एक रात सोए तो आपने मर्जी परवरदिगार खरीद ली, और वो अबू तालिब जो 1050 रातें अली को सुला सुला कर ये बता रहे थे कि तुम्हें रसूल की जान बचाना है, तो क्या अल्लाह अबू तालिब से राजी ना होगा? एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। ये अजीब मरहला है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इंसान गौर करे, फिक्र करे कि परवरदिगार आलम ने किस तरीके से जनाब अबू तालिब की अजमतों को बयान किया। शब हिजरत जो जो काम अली कर रहे हैं वो जनाब अबू तालिब की दर हकीकत तालीम का और तरबियत का असर है। जनाब अबू तालिब, मैं फिर से एक मिसाल दूं, यहाँ किसी घर में मजलिस हो, यहाँ मजलिस हो रही है, अहले बैत का जिक्र बर्पा हो रहा है, और जो साहिब खाना है, बानी मजलिस है, वो अहले बैत का जिक्र और अहले बैत की हक की बातें और उन तमाम चीज़ों का एहतमाम कर रहा है। फिर कोई आकर पूछे कि क्या बानी ये मजलिस शिया है, अहले बैत का चाहने वाला है? ये कितना अटपटा सा सवाल होगा, अटपटा सवाल है, बेतुका। तो तुम्हें क्या हो गया है? बानी ये मजलिस जो अहले बैत का जिक्र कर रहा है उसके बारे में पूछ रहे हो, क्या ये शिया है, अहले बैत का चाहने वाला है? अबू तालिब के घर में दावत इस्लाम, दावत जुल अशीरा, रसूल आ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, अली खड़े होके नारे लगा रहे हैं, और बानी महफिल अबू तालिब है। अब भी सवाल हो रहा है कि अबू तालिब रसूल को नहीं मानते, अबू तालिब के ईमान पर शक। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा मुसलमान है कि जो इस तासुब का शिकार है। करबला में क्या आवाज लगी थी? करबला में यही तो आवाज लगी थी कि हुसैन, हम आपको शहीद कर रहे हैं, किस लिए? बुग़्ज़न लिअबीक। ये दिलों में खटक रहे हैं अली, ये हलक से नहीं उतरते इनके, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब को दिल में उतारने की शर्त यह है कि इंसान की विलादत पाक हो। इस तरह अली इब्न अबी तालिब आपके दिलों में नहीं आ गए। ये माँ की पाक दामनी, बाप का रिज़्क़ हलाल देना, ये उसका असर है। अब जहां जिसके दिल में अली ना उतरे वो अपना अपना नसीब है। कुछ अली को मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। अमीरुल मोमिनीन से किसी ने सवाल किया, या अली, आपको अल्लाह ने ये मनसब अता किया, ये मकाम अता किया, फजाइल अता किए, और आप कसीमुन नारे वल जन्नत हैं, और आपके बाबा के लिए कहा जाता है कि नऊज़ बिल्लाह वो जहन्नम में जाएंगे। तो एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन को जोश आया और गैज़ व गज़ब आया, कहा कि जब तुम मानते हो कि मैं कसीमुन नारे वल जन्नत हूं तवज्जो, जब तुम जानते हो, यकीन है कि मैं जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला हूं, तो कैसे मुमकिन है कि बेटा जन्नत और जहन्नम बांट रहा हो, बाप जहन्नम चला जाए? अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जैसा कुल्ले ईमान,
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا ایمان ترازو میں رکھا جائے تو لرجح ایمان ابی طالب، جناب ابو طالب کا ایمان زیادہ سنگین نظر آئے گا تمام ثقلین کے ایمان سے۔ یہ ہے کل ایمان کے باپ علی ابن ابی طالب کے والد۔ لہٰذا امیر المومنین اپنی زندگی میں متعدد لوگوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے، جاؤ میرے بابا کی طرف سے حج کرو، طواف کرو، صدقات دو۔ رسول اکرم کتنا احترام کرتے تھے۔ افسوس یہی ہے کہ آج وہ لوگ کہ جو ہم کو کافر کہیں، ہم کو مشرک کہیں، وہ زبانیں آپ لوگ گھبرایا نہ کریے، آپ لوگ افسوس نہ کیا کریے، آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کریے کہ جس زبان سے ابو طالب کو کافر کہا جا رہا ہے اسی زبان سے ہم کو بھی کافر کہا جا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں ایمان اور کفر کا جو ملاک ہے، اگر ان کے لیے ابو طالب کافر تو ہم بھی کافر ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی ملاک ہے، ان کے ذہن میں یہی معیار ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں، رسول اکرم کی نگاہ میں جناب ابو طالب سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ مومن آل محمد، مومن قریش، مومن مکہ، محسن اسلام، یہ ہے ابو طالب علیہ السلام، کہ جن کے لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ جب آپ مکے سے نکل رہے تھے ہجرت کر کے تو آپ فرما رہے تھے کہ اگر میرے چچا زندہ ہوتے تو کسی میں جرأت نہیں تھی مجھے مکے سے نکالتا۔ رسول اکرم کے لیے بہت بڑا سپورٹ، بہت بڑا اطمینان۔ رسول اکرم جب مدینے چلے گئے تب بھی اکثر جب رسول اکرم کو یاد آتے تھے تو رسول اکرم اکثر اپنے چچا کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ ہم پر ترچھی نگاہوں سے نظر ڈالتا اگر میرے چچا زندہ ہوتے۔ یہ جناب رسالت مآب کی محبت ہے اپنے چچا کو لے کر۔ جب امیر المومنین آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا وفات پا گئے تو رسول اکرم نے فرمایا بل ابھی، اے علی صرف یہ تمہارے باپ نہیں تھے، میرے بھی باپ ہیں۔ جناب ابو طالب کو رسول اکرم نے اپنا باپ کہا ہے، اپنے باپ کا درجہ دیا ہے، لہٰذا اس پہ غور کرے امت مسلمہ اور منائے اس دن کو، یاد منائے رسول اکرم کی، اس غم کی کہ جو غم رسول اکرم ہے کہ عام الحزن انجام دے رہے۔ اور آج کی شب ہم پرسا دیں گے رسول اکرم کو کہ آپ کے چچا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور کتنی بڑی مصیبت ہے آپ کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناب ابو طالب کا احسان کس طریقے سے ہے کہ جناب ابو طالب کا پورا گھر لٹ گیا اسلام کو بچانے کے لیے۔ جناب ابو طالب کے بیٹے کے سر پر ضربت لگی ہے مسجد میں اسلام کی خاطر۔ جناب ابو طالب کی بہو شہید ہوئی ہے اسلام کی خاطر، 18 سال کی بہو، اور شکم میں محسن۔ جناب ابو طالب کا تو گھر پورا لٹ گیا اسلام کی خاطر، اسلام کو بچانے کے لیے، اور اس کے اسلام اور ایمان پر شک کیا جا رہا ہے۔ یہ جناب ابو طالب کے پوتے تھے کہ جن کو زہر دیا گیا، جن کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ یہ جناب ابو طالب کے پوتے تھے کہ جو کربلا میں گئے اور جانے کے بعد اسلام کو بچایا۔ یہ کس کا خاندان تھا؟ یہ ابو طالب کا خاندان ہے۔ یہ ابو طالب کی محنت ہے کہ آج مسلمان اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دکھ ہے اور کتنا بڑا غم ہے آج رسول اکرم کے لیے کہ آپ نے اپنے چچا کو جب کاندھا دیا تو آپ مستقل گریہ فرما رہے تھے، آنسو بہاتے جاتے تھے اور اپنے چچا سے بیان کرتے تھے، اے چچا آپ جب تک زندہ تھے تب تک کسی میں جرأت نہ تھی کہ آپ کے بھتیجے کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھے۔ اے میرے چچا، آپ نے میری بچپنے میں پرورش کی ہے، جب میں یتیم تھا آپ نے میری سرپرستی کی۔ اے میرے چچا، جب تمام کفار اور مشرکین میرے خلاف تھے تب آپ نے میری حمایت کی۔ اے میرے چچا، بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ جب جناب ابو طالب کو قبر میں لٹا رہے تھے تو رسول اکرم نے رخسار پر رخسار رکھ دیا، رخسار پر رخسار رکھ کر گریہ کیا، بین کیے، یا چچا، اے میرے چچا آپ جا رہے ہیں، اب کون ہے میرا یاور اور مددگار؟ لیکن اے رسول اللہ، آپ نے چچا سے اپنے بین کیے ہیں، لیکن تاریخ نے ایک ایسا منظر بھی دکھایا کہ ایک ایسا بھتیجا اپنے چچا کے جنازے پر آیا کہ اس طرح بین کر رہا ہے، یہ چچا عباس آپ کے بدن کے ٹکڑے میں کس طرح اٹھاؤں؟ اجرکم اللہ۔ سید سجاد جب اپنے چچا کے جنازے پر آئے ہیں تو ایک چٹائی بچھا کر ٹکڑوں کو جمع کیا ہے۔ جب بنی اسد کے لوگ پوچھتے تھے یہ کس کا جنازہ ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو امام سجاد کہتے تھے خبردار، یہ میرے چچا عباس کا جنازہ ہے۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب رسول اکرم طائف گئے ہیں، بعض تاریخیں بتاتی ہیں جب طائف گئے تو وہاں لوگوں نے پتھر مارے رسول اللہ کو، آپ کی پیشانی زخمی ہوئی، آپ کے چہرے اقدس سے خون بہتا تھا۔ میرا دل کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ یقیناً جب پتھر پڑتے ہوں گے تو اپنے حامی اور مددگار چچا کو یاد کرتے ہوں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح جب سکینہ کے تماچے لگ رہے تھے، کانوں سے گوشوارے کھینچے جا رہے تھے، تو سکینہ کربلا کی طرف رخ کر کے بار بار یاد کرتی تھی، اے چچا پاس آج آپ نہ رہے، یہ ظالم مجھے تماچے لگاتے ہیں، یہ اشقیاء میرے گوشوارے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت اور معرفت اہل بیت سے منور فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض الاحوال ہیں ان سب کے امراض کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔